बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बीट स्पेशल के साथ आपका मेजबान आमिर सलामत हाजिर खिदमत है। आज हम गुड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के वो आइकन की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी सलाहियतों के साथ पाक कर्मा वाला गुड से पीकेजी ग्रुप ऑफ कंपनीज का सफर बड़ा आसानी से और बड़े ही उम्दा अंदाज से तय किया है। चौधरी मोहम्मद खलील जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ऑल पाकिस्तान ट्रक ट्राला मोटर ऑनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं और पीकेजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ हैं। इन्होंने अपना एक इंडस्ट्री गुड ट्रांसपोर्ट को जिस तरह से तकवीत बख्शी है और इसको बड़ा बेहतरीन अंदाज से लेकर चले हैं, एक बड़ी अंपायर बना दी है। बिजनेस कम्युनिटी में इनका नाम बड़े ही अच्छे अंदाज से लिया जाता है, बड़ी ही अच्छी रिप्यूट है। चौधरी खलील साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एक बड़ा गुड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को लेके चलना, एक छोटे से कारोबार को एक एम्पायर बना के अब आपने खड़ा कर दिया है। सर, ये सफर कैसा गुजरा आपका? बहुत शुक्रिया अमर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सफ़र हमने किया है अमर भाई, इस सफ़र करने में बड़ी ही हमें तकलीफ़ें स्टार्ट में बर्दाश्त करनी पड़ी हैं, क्योंकि ये मेरे वालिद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र शुरू किया था आज से कोई 45 साल पहले। जब उन्होंने सफ़र शुरू किया वो फिर इस कारोबार को करते रहे। फिर 1995 में मैं अपने अब्बू के साथ इस कारोबार में शामिल हो गया था। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी चीज़ों को अब्बू की रहनुमाई में चीज़ों को अपडेट किया, चीज़ों को बेहतर किया। 16-16 घंटे 17-17 घंटे हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया और छोटे से सेटअप से हमने अमर भाई ये काम शुरू किया था और फिर चीज़ों को अपडेट करते गए। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अपडेट होती गई। असल में ये होता है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है लोगों की नज़र में कि ये जो ट्रक करने वाले हैं ये पता नहीं कोई कंटूटे टाइप लोग हैं या बड़े ही कोई लड़ाई झगड़े वाले लोग हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गलत है। इस तरह की बात नहीं है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित किया है कि हमने मेहनत की है, अपने इखलाक से, प्यार से, मोहब्बत से लोगों के साथ हम पेश आए हैं। लोगों को हमने अपनी सर्विसेज जो हैं वो बड़े अच्छे अंदाज में दी हैं। जिस भी कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट थी हमने वो फुलफिल की है और कभी भी किसी कंपनी वाले को, इंडस्ट्री वाले को हमसे कोई गिला नहीं रहा है। और हमने कोशिश की है कि हम अपनी चीज़ों को अपडेट करें। और असल में ये भी इशू होता है कि जो हमारे गुड्स ट्रांसपोर्टर भाई हैं वो अपनी चीज़ों को अपडेट नहीं करते हैं, वो चीज़ों को डिजिटलाइजेशन में नहीं लेके जाते हैं। हमने कोशिश की, अपनी चीज़ों को अपडेट किया और इस तरह फिर चलते चलते जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने अपने भाइयों को इसमें ऐड किया। पहले एक भाई आया इसमें, फिर दूसरा भाई आया, फिर तीसरा भाई आया, फिर चौथा भाई आया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 भाई हैं और 5 भाई ही इस बिज़नेस में हम अल्हम्दुलिल्लाह सर्व कर रहे हैं। और ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। भाइयों ने बड़ी जो है ना मेहनत की, बड़ी स्ट्रगल की मेरे साथ मिल के। तो यही है अमर भाई आपके सामने कि किसी भी जो है ना जो हमारा क्लाइंट है वो हमसे ना खुश नहीं है, खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चौधरी साहब, जैसे आपने बात की कि मतलब अच्छा तासुर नहीं जाता गुड ट्रांसपोर्ट का काम करने में, मगर आपने एक जदीद दौर के तकाज़ों के तहत इसको अपडेट किया, अपना ऑफिस मेंटेन किया, एक अंपायर खड़ी की आपने, 1 विंडो ऑपरेशन दे रहे हैं आप। इसके साथ साथ आपके भाइयों का साथ भी रहा, आपने बिजनेस को एक नया रंग दे दिया। क्योंकि कई बार ये होते कि इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया जाता, मगर आपने तो इंडस्ट्री बना के दिखा दी। इसमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? अमर भाई, ये भी हमारी बदकिस्मती है कि हमारी जो जितने भी हमारे गुड्स ट्रांसपोर्ट की बरादरी है उनमें यूनिटी नहीं है। और जितना रेवेन्यू हमारी इंडस्ट्री देती है, हमारा ये ट्रांसपोर्ट बरादरी देती है, इसको इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ। लेकिन हमारी ये बदकिस्मती, अभी तक हमारी इस सनत को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया। मुश्किलात तो बेशुमार हैं, आपको पता, रास्ते में ड्राइवर हैं वो डकैतियाँ होती हैं, सामान उतर जाता है, रोड पे जो है ना पुलिस वाले बड़ा तंग करते हैं, कस्टम वाले बड़ा तंग करते हैं। मसाइल तो बेशुमार हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ों को फिर फेस करना पड़ता है। फिर हमने इसको जिद्दत में लेके गए, क्योंकि हमने अब कस्टम का भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू कर दिया है। पिछले तकरीबन कुछ 7-8 साल से शिपिंग का भी काम शुरू कर दिया हुआ है। 1 विंडो हम ऑपरेशन कर रहे हैं। कराची में हमारा ऑफिस है, लाहौर में है, मुल्तान में है, इस्लामाबाद में है। इस तरह पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पे हमने अपने सेटअप
الحمدللہ بنائے ہوئے ہیں. پھر ہم نے پورا جو ہے نا ای میلز پہ ہم سارے آرڈرز لیتے ہیں کمپنیوں سے, اور ای میل پہ ہم ان کو جواب دیتے ہیں. اور ہم نے ایک جدید جس طرح ایک لوگ کام کرتے ہیں الحمدللہ ہم نے وہ کر کے دکھایا ہے. اچھا ویسے یہ سارے سفر کے دوران جیسے ایک مطلب جیسے کانسیپٹ ہوتا تھا وہ آپ نے تبدیل کیا, ایک جدید دور میں داخل ہوئے, اچھے سیٹ اپ میں آپ نے اس گروپ آف کمپنیز کو پروان چڑھایا ہے. اور جیسے آپ نے گلدستوں کی بات کی کہ آپ کے بھائیوں نے اب ایک فیملی بزنس کے طور پر, چونکہ آپ کے والد صاحب بھی اس فیلڈ میں تھے, پاک کرما والا گڈس اور پی کے جی گروپ آف کمپنیز کے جو نام ہے یہ کیسے تجویز کیا اور کس نے رکھا؟ یہ جو پاک کرما والا گڈس کا نام ہے یہ عمر بھائی میں نے ہی اپنے ابو کی مشاورت سے میں نے وہ اپنے کو ریکویسٹ کی تھی والد صاحب کو کہ یہ نام, کیونکہ آپ ان کے مرید ہیں حضرت کرما والا سرکار کے, اور پھر ہم نے پاک ساتھ ایڈ کر کے حضرت کو یعنی کہ کر کے پاک اس میں ایڈ کر کے ہم نے پاک کرما والا گڈس ٹرانسپورٹ کمپنی ہم نے یہ نام رکھا. پھر والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے یہی نام رکھتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ہم جس طرح ہم دیکھتے گئے کاروبار بزنس بڑھتا جا رہا تھا, ہم نے اس میں اپنی چیزوں کو اپ ڈیٹ کیا. پھر ہم نے ساتھ کسٹم کلیئرنس کا کام شروع کر دیا, شپنگ کا شروع کر دیا, ویئر ہاؤسنگ کا شروع کر دیا. اس کے بعد پھر ہم نے اپنا فلیٹ ڈال دیا الحمدللہ. اب ہمارا اپنا فلیٹ بھی ہے, اس کو ہم مزید بڑھا رہے ہیں. تو اس طرح پھر ہم نے پاک کرما والا کو پی کے جی, پی سے پاک اور کے سے کرما والا اور جی سے گروپ, پاک کرما والا گروپ آف کمپنی میں ہم الحمدللہ اس کو لے کے چلے گئے ہیں الحمدللہ. کیونکہ اب ہماری 4-5 کمپنیاں ہیں گروپ آف کمپنی میں ہم الحمدللہ ہم چلے گئے ہیں. اور یہ ساری بھائیوں کی محنت ہے, انہوں نے بڑی محنت کی ہے, دن رات محنت کی ہے, میرے وہ بازو بنے ہیں. تو مجھے بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ الحمدللہ لوگ کہتے ہیں کہ اتفاق میں جو ہے نا اکٹھے رہنے سے بڑی چیزیں جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں رہتی ہیں, لیکن مجھے بڑا پراؤڈ ہے ہم سارے بھائی اکٹھے ہیں اور اکٹھے رہتے ہیں, اور الحمدللہ ہماری چیزیں جو ہیں وہ دن بدن اپ ڈیٹ ہوتی جا رہی ہیں. تو پرانے وقتوں میں جس طرح لوگ کہتے تھے کہ یار اتفاق میں بڑی برکت ہے, تو ہم نے تو اس کو ثابت کر کے دکھا دیا کہ واقعی اتفاق میں بڑی برکت ہے. اب بالکل چوہے صاحب, اور اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے آپ کو. ایک کاروبار کو چلانا چونکہ تفصیلی نظام جس طرح آپ نے بتایا, آپ روڈ سروس کے ساتھ ساتھ ٹرین سروس بھی کارگو میں دے رہے ہیں, اور ہوائی جہاز کے ذریعے بھی آپ ترسیل کو دیکھ رہے ہیں, اور پاکستان سمیت مختلف شہروں میں لیڈنگ میں آپ کے آپریشنل آفیسز بھی ہیں. تو اب ملک سے باہر جو جیسے آپ نے ون ونڈو آپریشن بتایا ہے, پی کے جی گروپ آف کمپنیز آپ کو سروس یہ دے رہا ہے کہ آپ نے کہیں سے بھی سامان منگوانا ہے دنیا کے کسی کونے سے, وہ آپ کو ون ونڈو آپریشن کے ذریعے تمام کسٹم کلیئر کر کے تمام معاملات دے کے آپ کو آپ کے گھر پہ یا آپ کو جس جگہ بھی چاہیے وہاں پر پہنچا دے گا. یہ سارا نیٹ ورک بنانے میں کتنا ٹائم لگا؟ عامر بھائی یہ سارا نیٹ ورک بنانے میں ہمیں تقریباً کم از کم 25 سال لگے ہیں یہ سارا نیٹ ورک بنانے میں. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں آؤٹ آف کنٹری سے بھی بڑی لوگوں نے اپروچ کیا کہ یار آپ ادھر اپنا آ جائیں ہمارے پاس. گلف سے ہمیں لوگوں نے اپروچ کیا, یو کے سے اپروچ کیا کہ آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ ادھر آ جائیں, ادھر شفٹ ہو جائیں اور ادھر آ کے آپ انویسٹمنٹ کریں اور سرو کریں. لیکن ہم نے کہا کہ یار یہ وطن جو ہے یہ ایک ماں کی مانند ہے, اور اس وطن نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, یہاں سے ہم نے سب کچھ کمایا ہے, اور ہم نے اپنے ملک کو چھوڑ کے نہیں جانا. یہ ملک جو ہے اس نے ہمیں بڑا کچھ دیا ہے, اور ہم اپنے ملک کے لیے ہمیشہ سرو کریں گے, اور ہم کبھی بھی اپنے ملک کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. یہ ہمارا پورا ایک مشن ہے, اور اس مشن پہ ہم الحمدللہ قائم ہیں. جی بالکل, ہر محب وطن جو ہے ظاہر سی بات ہے آپ نے سرمایہ کاری پاکستان میں کرنا بہتر سمجھا کہ اپنے گھر پر ہی خرچ کی جائے, تاکہ یہاں پر جو روزگار, چونکہ آپ سے بہت بڑا آپ کا بھی سٹاف ہے پورے پاکستان میں جن کے گھروں کے چولہے مطلب آپ کی کمپنی سے چلتے ہیں, اور یہ بڑی خوشائند بات ہے اور اس پر فخر بھی ہونا چاہیے بطور پاکستانی کہ ایسے لوگ بزنس مین بھی ہیں جو اپنے گھر کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں بجائے اس کے کہ پیسہ کمانے کے لیے باہر جائیں. مگر چوہی صاحب, چائنا کے ساتھ آپ کے بڑے مراسم رہے, ہمارا دوست ملک بھی ہے پاکستان کا, ادھر آپ کے ساتھ بہت سارے جو میگا پروجیکٹس ہیں آپ نے وہ بھی کیے ہیں, ان بارے میں بتائیے وہ کیسے لوگ تھے اور آپ کا بزنس ریلیشن شپ چائنا کے ساتھ کیسا رہا؟ چائنا کے ساتھ ہمارا ریلیشن بڑا اچھا ہے, وہ ہمارا دوست ملک ہے, اور ہمیشہ جتنے بھی پاکستان پہ جب کبھی بھی کوئی برا وقت ہے تو وہ سب سے پہلے آ کے کھڑا ہوا چائنا.
اور چائنا نے جتنے بھی میگا پروجیکٹ کیے ہیں ہم ان کا میگا پروجیکٹ میں ہمارا بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رول رہا ہے، جس میں اب LNG کا ایک پروجیکٹ تھا، اور بھی جتنے بھی میگا پروجیکٹ تھے، موٹر وے ہو گیا، یہ جو لاہور سے سکھر تک موٹر وے ہے، اور بھی بے شمار ملٹی جو ہیں میگا پروجیکٹ ہیں جو چائنیز کر رہے ہیں۔ 95% جو ہمارے پروجیکٹ ہیں وہ چائنیز کر رہے ہیں، تو الحمدللہ کہیں نہ کہیں ہمارا بھی رول رہتا ہے۔ لیکن ہم نے جتنی بھی چائنیز کمپنی ہیں ہم نے ان کے ساتھ کام کیا، ہمارا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا چائنیز کمپنیوں کے ساتھ۔ اس میں سے ایک دو لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ تھوڑا سا بندے کا بیڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے، لیکن اوورآل 98% جتنی بھی چائنیز کمپنیاں ہیں وہ بڑی اچھی ہیں، اپنی کمٹمنٹ میں پوری اترتی ہیں اور بہترین کام کر رہی ہیں پاکستان کے لیے۔ بڑی بات ہے چوئی صاحب، یہ 2% کو تو معافی دے دینی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر تو اتنا مارجن ہونا چاہیے، جو کہ بزنس ہے اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ سر PKG گروپ آف کمپنیز نے سروسز تو پرووائڈ کر دیں، آپ کا سب سے جو بہتر جو آپشنز ہوتی ہیں آپ کو ملتی بھی نہیں، غیر ملکی لوگ بھی آپ کو آفرز کرتے ہیں کہ آپ سرمایہ کاری کریں، آپ نے یہاں پر ایک پراپر بزنس کو ایک الگ رنگ میں ڈھنگ دیا ہے کہ اس کو ایک الگ رنگ دے دیا کہ گڈ ٹرانسپورٹ کا جو بزنس کرنے والے ہیں وہ کمیونٹی سے تعلق ایسی بھی رکھتے ہیں کہ آپ ون ونڈو آپریشن دے رہے ہیں، آپ ہر چیز فراہم کر رہے ہیں۔ PKG گروپ آف کمپنیز کیا پروفائل میں کون کون سے پروجیکٹ اس کے علاوہ آئے ہیں، اور جو آپ جو نیو جنریشن ہے جو یہ کام کر رہے ہیں سر ان کو بھی کیا مشورہ دیتے ہیں کہ اس کام میں اس طرح جدت لے کے ہیں، تاکہ ظاہر سی بات ہے یہاں سے ہی کما کے آپ نے اس کو ایک امپائر کو کھڑا کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ عامر بھائی ہماری جو جس طرح آپ نے کہا کہ جو میگا پروجیکٹ ہیں، آگے میگا پروجیکٹ ہے سی پیک کافی عرصے سے شروع ہے، اس کے اوپر کام چل رہا ہے، اور ہماری بھی کمپنی اس سی پیک میں کہیں نہ کہیں اپنا رول ادا کر رہی ہے اور کام کر رہی ہے، کیونکہ خجرات سے لے کے گوادر تک جو سی پیک بن رہا ہے اس میں کنسٹرکشن کے جو کام ہیں، سیول ورک کے کام ہیں اور روڈ کے کام ہیں، اس میں ہم الحمدللہ اپنی سروسز ان کو فراہم کر رہے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے کہا نیو جنریشن کے لیے میں یہی کہتا ہوں کہ جو محنت ہوتی ہے نا، محنت بندہ کرتا رہے اور ایمانداری سے اور اپنی لگن سے اور ہارڈ ورکنگ سے اور اپنے اخلاق سے، یہ 3-4 چیزیں ہیں۔ نئی جنریشن کو میں یہی کہنا چاہوں گا یہ 3-4 چیزیں اڈاپٹ کر لے، بڑوں کا ادب کرے، چھوٹوں سے پیار کرے، تو کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کو ترقی سے روک سکے۔ بالکل جی، کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے، چونکہ اتفاق میں ہی برکت ہے، اور جس طرح سے میگا پروجیکٹ میں یہ ریپیوٹڈ کمپنی ہے PKG گروپ آف کمپنیز جو ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، مختلف پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں۔ چودھری خلیل صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان کے گلدستوں سے بھی بات کریں گے جو ان کے بھائی ہیں جنہوں نے پھول قرار دیا، اور واقعی انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کی کامیابی میں ان کا بھی بہت اہم رول ہے کہ انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو اپنے بزرگی کا رکھ کر ان کا ساتھ دیا اور ساتھ چلے۔ یہاں پر وقت ایک بریک کے بعد اور بھی بات کریں گے چودھری خلیل صاحب کے بھائیوں کے ساتھ بھی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے اس بزنس کو بڑھانے میں کردار ادا کیا، آفٹر اے شارٹ بریک۔ جی ویلکم بیک ناظرین، PKG گروپ آف کمپنیز کے CEO صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی، چودھری خلیل صاحب MD صاحب کا پیچھے کمپنی ہے اور جیسے گلدستہ بتایا آپ نے کہ بنایا ہے، اور بڑی اچھی بات ہے۔ سر یہ آپ کا سارا جو ایکسپیرینس آپ نے بھائیوں کے اندر ہی بڑا اچھا ایک فیملی بزنس کے طور پہ لے کے چلے ہیں، سر کیسا سموتھ چل رہا ہے؟ بڑا پیار محبت، اور مجھے چونکہ پتا ہے تھوڑا سا کہ آپ نے اپنے فیملی کے ممبر بھی اپنے سٹاف میں بڑے رکھے ہیں تاکہ اکاموڈیٹ کیے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ بڑا اچھا، الحمدللہ سموتھ چل رہا ہے اور محبت سے پیار سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور جو بھی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے وہ مجھ سے لیتے ہیں، اور میرا الحمدللہ وہ بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ جس طرح اپنے کوئی بندہ بزرگوں کی کرتا ہے اس طرح میرے چھوٹے بھائی جو ہے وہ میری رسپیکٹ کرتے ہیں۔ چودھری صاحب ویسے ہیں تو آپ جوان، پر بزرگی کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے۔ چودھری محمود صاحب سے سر بات کریں گے، MD ہیں PKG گروپ آف کمپنیز کے، اور بڑی اہم ذمہ داری ان کے پاس ہے جی۔ ان کی چونکہ ذمہ داری اور سارے معاملات کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چودھری خلیل صاحب نے ایک اہم چیز جو کہی جائے گی آپ کی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، اور گڈ ٹرانسپورٹ کے کام کو ہم سمجھتے ہیں۔ محمود صاحب تو میں کہتا ہوں ایک سپیکر ہیں بہت بڑے، بات کریں گے۔ چودھری صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ چودھری صاحب سے بڑی گفتگو ہوئی اور بڑی مزیدار گفتگو ہوئی
آپ کا شعبہ بتایا, آپ کو پھول بھی قرار دیا, آپ پھول لگتے بھی ہیں. اور سر یہ بتائیں, ایک بڑا مشکل آپ کے پاس پورٹ فولیو ہے کہ آپ نے کلائنٹس کو کنونس کرنا ہے اپنی اسپیکنگ پاور سے. سر یہ کتوں سیکھی سر ہے؟ سر یہ سب سے پہلے تو اپنے بزنس کے ساتھ سنسیئر ہونا, اپنے کلائنٹ کے ساتھ سنسیئر ہونا, اور اپنے بزنس سے ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. اور جو آپ نے بات کی ہے پی آر کی, تو پی آر بیسیکلی ہر ایک بزنس کی بیس ہے, اور کیپٹل آپ کے پاس ہونا چاہیے, تو وہ آپ کا ظاہری بات آکسیجن ہے. تو ہم نے بس اسی طرح ہی ساری چیزیں جو ہے نا وہ مارکیٹ سے ساری الحمدللہ سیکھی ہیں, اور اپنے بزنس کو ہم مزید آگے اس میں ایڈ آن کر رہی ہیں. سر گاڈ گفٹڈ بھی چیزیں ہوتی ہیں, یہ مارکیٹ سے سیکھنا تو بہت, چونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ٹرک اڈے والے, ٹرکوں والے بڑے, آپ نے تو ایک جدت دے دی ہے پی کے جی گروپ آف کمپنیز نے, اور جس طرح سے اس کو جدید دور میں داخل کیا کہ ون ونڈو آپریشن, اور ساتھ مارکیٹ کرنا, ساتھ کلائنٹ کو کنونس کرنا, ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے یہ سر. سر یہ سارے مرحلے شروع سے لے کے اب تک طے کرنے میں کیا کیا سر آپ کو سامنا کرنا پڑا, کہاں پر آسانیاں, کہاں پر مشکلات, کچھ تھوڑا سا بتائیں ہمیں سر. سر یہ ساری میوچل ڈسکس ہیں, یہ ساری ہم مطلب بھائیوں کی میوچل ڈسکس ہیں. بہت ساری چیزوں کو ہم گھر پہ جب بیٹھتے ہیں, آفس میں جب بیٹھتے ہیں, لون میں جب بیٹھتی ہیں, تو یہ بیٹھ کے ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کرتی ہیں. اسی ڈسکس میں ہم بہت ساری چیزوں کا جو ہے نا وہ اینالائز کرتی ہیں, اینالائز کر کے چیزوں میں پھر بہتری کا پلان کرتی ہیں. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ جو چیزیں پھر پلان میں آتی ہیں ان کو پھر مزید ہم بہتری کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو صاحب بڑے بھائی سے آپ کو پیار بہت ہے, چونکہ میں وٹنس ہوں, ان کو کرونا میں مبتلا ہوئے, آپ کی تڑپ, آپ کی ان کے لیے محبت, یہ سلوک اتفاق کا ہی نتیجہ ہے, یہ گلدستہ بنا ہوا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر بھرے بھائی تو پھر ظاہری بات ہے کہ فادر کے انتقال کرنے کے بعد بھرے بھائی نے ہمیں فادر کی جگہ پہ ٹریٹ کیا ہے, شفقت دی ہے, اور فادر کی ہی جگہ پہ انہوں نے ہمیں پیار بھی کیا ہے. تو ہمارے اس لیے ان کے ساتھ دو ہی ریلیشن ہیں, دو رشتے ہیں, ایک بڑا بھائی پلس فادر کا پیار. تو اس لیے پھر الحمدللہ ہمیں مطلب کہ فادر کی کمی انہوں نے فیل نہیں ہونے دی. یہ بڑے اعزاز کی بات ہے, اور ہونا بھی یہ چاہیے. سر سارے دفاتر دیکھیں, چوئی صاحب کا بھی دفتر بڑا اچھا ہے, آپ نے اپنے دفتر کو سجانے اور ڈیکور کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. سر یہی ماڈرن سیٹ اپ آپ ٹرانسپورٹ کے بزنس میں بھی جدت لے کے آئے ہیں کہ اتنے بڑے پروجیکٹس کو دیکھنا. سر کون سے پروجیکٹ آپ نے, کون کون سا سیکٹر جو ہے اس کو اب تک اچیو کیا ہے, ان کے ساتھ کام کیا, یہ بھی بتائیے. ہمارے پاس الحمدللہ سر اس وقت پاکستان کے میجر سیکٹر ہیں, اور میجر پروجیکٹ ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں الحمدللہ, جس میں میں اگر نام لوں LNG1, LNG2, یہ ہم نے کمپلیٹ کیا 42 انچ ڈائی کا. اور اس کے بعد ہمارے پاس ابھی کراچی میں پروجیکٹ ابھی رننگ چل رہی ہیں. ابھی پاکستان کے جو بگ پروجیکٹ ہیں کچھ سٹارٹ ہو گئی ہیں, کچھ ابھی اپ کمنگ سٹارٹ ہونے والے ہیں, اس میں بھی الحمدللہ ہمارا میجر رول ہے. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, جو بھی اللہ کی طرف سے رسپانسبلٹی ملتی ہے اس کو ہم ذمہ داری سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا کلائنٹ ہم سے فلی سیٹسفائی ہو, تاکہ اس کو ہم سے کبھی بھی کوئی بودریشن نہ ہو. سر بالکل MD ہیں پاک ارماولا گڈ ٹرانسپورٹ, جو کمپنی سے لے کر پی کے جی گروپ آف کمپنیز کے یہ سفر انہوں نے بھی ساتھ ہی طے کیا ہے. اور چودھری محمد محمود صاحب, ان کے چودھری خلیل صاحب کے بھائی ہیں. اور جو کمپنی میں اتفاق کی بات کی جائے تو وہ بڑی بات ہوتی ہے, اور اتفاق میں برکت بھی ہے, ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے, بتاتا ہے. اور جس طرح سے یہ تمام تر معاملات چلے ہیں اور ابھی تک دیکھا ہے, ایک بڑی بات ہے کہ ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ دیگر جو کمپنیز ہیں ان میں جو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے اس کو اور نظر سے دیکھا جاتا ہے. پی کے جی گروپ آف کمپنیز نے ایک الگ انداز بنایا ہے, اپنایا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح کا بزنس جو سیکٹر ہے وہ رہے. مبشر صاحب آپ کو تکلیف دیں گے, سر ذرا کھڑے ہوں گے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. یہ بھی چودھری خلیل صاحب کے بھائی ہیں, اور ماشاءاللہ سے پیچھے سرٹیفکیٹ دیکھ رہے ہیں.
کہ چائنا میں آنا جانا, بزنس کو دیکھنا, جو انٹرنیشنلی تمام تر پروجیکٹس کو دیکھنا چلانا, یہ ان کی ذمہ داری ہے بنیادی طور پہ. سر کیسے چل رہا ہے معاملہ؟ سر الحمدللہ اچھا چل رہا ہے. ایکچولی آئی ایم ہیڈنگ دس ڈپارٹمنٹ سپلائی چین مینجمنٹ. سو اس میں بہت سارے جو ہمارے انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں, جس میں جو ہمارا جو ایریا ہے وہ کسٹم کلیئرنس اور ٹرانسپورٹیشن ہے, اور اس میں جو ہمارا انٹرنیشنل لنکیج ہے وہ ورلڈ وائڈ ہے, جس میں چائنیز بہت سارے جو ایجنٹس ہیں ہمارے, اور ترکی میں ہیں, یو ایس اے میں ہیں, اور یو کے میں ہیں. اس طرح جو ہماری کلائنٹیج لسٹ ہے اس میں بھی جو ہے وہ ایک براؤڈ ایریا ہے ہمارا, اس میں بھی چائنا ہے, ترکی ہے, اور بہت سارے ادر کنٹریز ہیں. سو ابھی جو میں ہیڈ کر رہا ہوں پروجیکٹس کو, وہ جو اراؤنڈ 30 پروجیکٹس ہیں, بگ پروجیکٹس ہیں, انکلوڈنگ مینی نیشنل اور ملٹی نیشنل پروجیکٹس ہیں اس میں. اور اس میں سی پیک کے پروجیکٹس ہیں, آئل اینڈ گیس کے پروجیکٹس ہیں, انڈسٹریل پروجیکٹس ہیں. اور وی کین سے اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جاب, بٹ بیکاز اٹس اے سروسز ڈپارٹمنٹ, سو اس کو ہمیں کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے. آل دو ایٹ دا اینڈ جو کسٹمر سیٹسفیکشن ہے وہ ہمارا سروسز بیونڈ ایکسیلنس ہمارا جو ہے وہ مینیفیسٹو ہے, تو ہم اس کو فلفل کرتے ہیں الحمدللہ. فلفل کرتے ہیں تو جی, امپائر بن گئی ہے. جی, کیونکہ چودھری خلیل صاحب نے بتایا تھا کہ یہ ہمارا گلدستہ ہے, جی, اور یہ آپ کا بھی بڑا میجر رول ہے اس میں, کیونکہ ایکچولی اب کمیونیکیشن ہی جی, آپ کو کلائنٹ کو مطمئن کرنا ایک بڑا اہم رول ہے, کردار ہے. چونکہ آپ جب جو کسی دیگر ممالک کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے بہت سارے, اور جب خود بندہ ہیڈ کر رہا ہو, کمپنی کا آنر ہی اس کو ہیڈ کر رہا ہو, تو مشکلات تو ضرور آتی ہیں, پر اس میں آسانی یہ ہے کہ آپ اگر دل لگی کے ساتھ اور بھائیوں کی جو کردار ہے آپ کو اس جگہ پر لے جانے میں اس کے ساتھ چلیں تو آسانی ہے. کیسا لگا یہ سفر پاک کرما والا گڈ سیف پی کے جی گروپ آف کمپنیز کا؟ ایکچولی اٹس اے ویری لانگ جرنی ایز یو ڈسکرائب آلریڈی. یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ہینڈل کرتے ہیں تو اس میں آپ کا جو ہے وہ گائیڈ لائنس بہت ضروری ہے, اور جب آپ کو سینئرز ملتے ہیں جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, اور گائیڈ بھی آپ کو ایسا جو ایک اچھے ٹیچرز کی طرح وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, تو ایک مشکل کام بھی آپ کے لیے آسان ہوتا ہے. تو الحمدللہ میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجھے جو میرے گائیڈنس تھے, جن کو ہم جو ہے وہ اپنے مینٹور بھی کہتے ہیں, وہ میرے لیے بڑے اچھے تھے. اس کی وجہ سے جو بہت ٹف جابس تھیں, ایون کہ بہت ٹف پروجیکٹس تھے جو پاکستان کی ہسٹری میں ٹفسٹ 3 پروجیکٹس ہیں, جس میں ہائیڈل پروجیکٹس ہیں بہت سارے, وہ ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کیے ہیں. اور کیونکہ ایک ٹیم ورک ہے اور اس میں کسی ایک کا رول نہیں ہے, اور پوری ٹیم اس کو ہیڈ کرتی ہے. اگر میرا کام ہے کسٹمر کے ساتھ کوآرڈینیشن, تو کسی اور ڈپارٹمنٹ کا کام اس کو آپریشنلائز کرنا ہے, اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. پھر فائنانس کی جاب ایک اپنی سائڈ پہ ہے, اسی طرح پھر رپورٹنگ کی اپنی جگہ پہ جاب ہے. سو یہ سب کو مل ملا کے ایک جو ہے وہ ہم کسی بھی پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو الحمدللہ اسی وجہ سے, کیونکہ ہماری ایک ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیشن بڑی اچھی چلتی ہے, تو اس وجہ سے الحمدللہ وی ڈن آور بیسٹ ایوری تھنگ. جی بالکل, چودھری مبشر کی آپ نے بات سنی ہے, اور جس طرح سے یہ ہم امید کرتے ہیں یہ تمام تر بزنس پی کے جی گروپ آف کمپنیز جو کہ ایک امپائر کی شکل میں ہے وہ اسی طرح قائم و دائم رہے, اور جو سروسز کا سلسلہ ہے وہ اسی طرح جاری رہے, اور یہ سلوک اتفاق بنا رہے. چوہدری صاحب کے ساتھ چونکہ ابھی آفس کا ورک ان کا ختم ہو گیا, اب گھر جائیں گے, ہم گھر جا کے بات کریں گے تمام فیملی ممبر سے, اور بات کریں گے کہ کس طرح سے یہ سفر یہ ساتھ رہا. یہ ہم بات کریں گے ساتھ چلتے ہوئے, بات کریں گے ان کے دیگر فیملی ممبران کے ساتھ کہ یہ تمام تر جو کاروبار ہے, جو پیار محبت ہے, یہ کس طرح سے جاری ہوا ساتھ. ہمارے صاحب سی ای او پی کے جی گروپ آف کمپنی. چوہدری صاحب اب کام ختم کر کے گھر جانے کا ٹائم ہے, گھر والوں کو تو ٹائم دیا جاتا ہے, چونکہ چودھری محمود صاحب کے پاس تو میرے خیال سے آؤٹ ڈور ساری ایکٹیویٹیز ان کے پاس ہے, میٹنگ کا اتنا تو ٹائم مل جاتا ہوگا کہ چودھری صاحب ادھر سے زیادہ گھر جا کے فریش ہوں گے, جا کے کہیں نہ کہیں چلے جائیں گے. تو کیسا لگتا ہے سر دفتر کے بعد گھر میں جانا, کامیاب بزنس مین بننا اور گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا؟ سر الحمدللہ بڑا اچھا فیل ہوتا ہے, کیونکہ جب بندہ آفس کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر بندہ
گھر کو جاتا ہے اور گھر جا کے اپنی والدہ سے ہم ملتے ہیں اور بچوں کو ملتے ہیں، اور پھر بندہ بالکل فریش ہو جاتا ہے، جس طرح بندہ بالکل ہلکا پھلکا ہوتا ہے۔ کام کے اپنے پریشرز ہوتے ہیں، اپنی ٹینشنز ہوتی ہیں، تو بندہ جا کے گھر ریلیکس ہو جاتا ہے، تاکہ بچوں کو مل کے اور والدہ کو مل کے بندہ بالکل اپنے آپ کو ایزی اور ہلکا پھلکا فیل کرتا ہے۔ اور محمود جو ہے کیونکہ تھوڑا لیٹ نائٹ تک بھی چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے، اس کے مارکیٹنگ کے جو پرپز ہیں، لوگوں کو ملنا ملانا، اس طرح مبشر بھی جو ہے وہ تھوڑا لیٹ کبھی آتا ہے، تو مجھے یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ ریلیکس کر دیتے ہیں کہ آپ حاجی صاحب ٹائم سے گھر جائیں اور آپ بچوں کو ٹائم دیں، تو میں پھر ٹائم سے گھر چلا جاتا ہوں اور بچوں کو ٹائم دیتا ہوں، تو یہ میرے لیے بڑی جو ہے نا یہ آسانی والی بات ہے الحمدللہ۔ چلیں یہ ایزی ہو رہنا آپ کے لیے تو نعمت ہے، پر محمود اور مبشر کے لیے کہیں یہ غنیمت جو زحمت تو نہیں بن جاتی کہ ان کی جو بیویاں ہیں وہ ان کو تانے دیتی ہوں کہ جناب خود سکھار آ جاتے تھے بھائی؟ نہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے، اتنے لیٹ بھی نہیں آتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہی ہے کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، یعنی کہ آفس جب کلوز ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر یہ چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد یہ بھی آ جاتے ہیں، زیادہ لیٹ نائٹ نہیں آتے ہیں۔ پر چوئی صاحب بات پتہ ہے کہ گھنٹے ڈیڑھ کا بھی مارجن بیویاں نہیں برداشت کرتی ہیں۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو گھر ہے نا وہ اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، بیویوں میں بھی اور ہمارے بچوں میں بھی اس طرح کی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی تھوڑا لیٹ آتا ہے یا کوئی تھوڑا جلدی جاتا ہے، کوئی بات ہوتی ہو، تو یہی ہماری الحمدللہ کامیابی کا راز ہے۔ ہاں جی بالکل یہی کامیابی کا راز ہے۔ پر چوئی صاحب ایک سارا دن بندہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے کام کاج دیکھ کے، اور یہ جو آپ کا بزنس ہے اس میں تو دماغ کا استعمال تو بہت ہی زیادہ ہے، چونکہ آپ کی بحث ہونی، کلائنٹ کو دیکھنا، اور آپ ملٹیپل جب کام کر رہے ہوں تو پریشر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سر گھر جا کر کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے بچوں سے ملنے کے بعد؟ مطلب کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، کس طرح سے آپ لے کے چلتے ہیں؟ بس گھر جا کے بچوں کو مل کے فریش ہو کے پھر کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا کے تھوڑا واک کر لیتے ہیں، یا اپنا اب تو جم بھی آپ کو پتہ ہے بند ہے، تو اب جب جم شروع اوپن ہو جائیں گے تو پھر تھوڑا جم بھی کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے لیے جائیں گے، تاکہ وہ بندہ جتنا اپنے آپ کو ہیلتھی رکھے گا اتنا کام میں آپ اپنا 100% دے سکتے ہیں، اور جتنا آپ فزیکلی فٹ نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو پرابلمز جو ہے نا فزیکلی فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ میں واک بھی کروں اور اپنا جم کو بھی جو ہے نا ٹائم دوں، اور انشاءاللہ اب جس طرح آگے جم کھل جائیں گے تو پھر انشاءاللہ پراپر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جم کو بھی میں دیا کروں گا۔ ہاں جی بالکل، چودھری محمد خلیل CEO ہیں پاک کرما والا گوڈس کے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور محمود صاحب بھی چونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو بھی ہم نے جوائن کرنا ہے، وہ گھر پر ہیں، پہنچ رہے ہیں اس وقت، اور گھر والوں کے ساتھ بھی بات کریں گے، بچوں کے ساتھ بھی بات کریں خاص طور پر کہ کس طرح ان کو لگتا ہے، کیسے سارا یہ جرنی رہا، کس طرح سے اب وہ فیل کرتے ہیں، اسٹڈیز کے بارے میں بھی جانیں گے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ابھی بریک کا، آفٹر اے شارٹ بریک آپ کو ان سے بھی ملوائیں گے۔ جی بالکل، ویلکم بیک ناظرین۔ چودھری محمد خلیل صاحب سے بات ہو رہی تھی۔ چوئی صاحب یہ تو ماشاءاللہ آپ کا جو گھر ہے، آپ کی کائنات ہے، جیسے آپ نے بتایا بڑی اٹیچمنٹ ہے، اور خاص طور پہ والد صاحب کے ساتھ اور تایا ابو جان کے ساتھ سارے بچے آپ کو آ کے مل رہے ہیں۔ چودھری محمود صاحب تو راستے میں تھے، سر کیسا لگتا ہے آگے کہ کام کے بعد یہاں پر آنا؟ اور جی الحمدللہ بڑا اچھا فیل ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ اٹیچمنٹ بھی ہیں، کیونکہ سارے بھائیوں کے بچے الحمدللہ ہم سارے اکٹھے رہتے ہیں، تو جتنے بھی بچے ہیں وہ مجھے تایا ابو کہتے ہیں اور بڑا پیار کرتے ہیں، اور میں بھی ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، اور جب میں بچوں کو ملتا ہوں، میرے اپنے بچے بھی ہیں الحمدللہ، تو وہ میری ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے ان بچوں کو مل کے۔ تو یہ بڑے کریٹیو بچے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آج کل کی جو نیو جنریشن ہے، یہ جو ہے ان کا جو اپنا مائنڈ سیٹ ہے وہ بڑا ہی کریٹیو ہے، اور یہ ماشاءاللہ جتنے بھی بچے ہیں یہ بڑے لرن کرنے والے بچے ہیں۔ جی بالکل، وہ ان کی ایکٹیویٹی بھی بتا رہی ہے۔ حافظ صاحب ساتھ ہیں جی، بزنس بھی دیکھتے ہیں۔ حافظ صاحب بتائیں، آپ
माशाल्लाह से अब चूंकि आपको तो बना बनाया एक बिजनेस मिल गया, उसको आपने मजीद कलरफुल करना है, और इस हवाले से कैसे देखते हैं आप कि इतनी छोटी उम्र में ही आप बिजनेस को भी साथ देख रहे हैं? जी, ये सबसे पहले तो ये है कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे भाई मिले हैं, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे पूरी सपोर्ट है इनकी तरफ से, और मैं इंशाल्लाह इस बिज़नेस को बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं इसको आगे से मज़ीद आगे लेकर चलूँ, और इंशाल्लाह बाकी इनकी सपोर्ट मेरे साथ है, और बाकी इंशाल्लाह जैसे भी कोई गलती जहाँ होती है वो वहाँ पर मुझे गाइड करते हैं, और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, नहीं हाफसा, वैसे इस उम्र में तो लोग बिजनेस दूर की बात अपनी आवारा करती फुर्सत नहीं होती, मगर इस उम्र में इस तरह आप लोगों को क्या मशवरा देंगे, अपनी जनरेशन के लोगों को, कि आपकी जो एज है, एज फेलोज हैं, उनको के काम को देखें, क्या पैगाम देंगे आप? मैं यही पैगाम दूंगा, देखें हर चीज़ का एक टाइम होता है, ठीक है, तो हर चीज़ एक टाइम पर ही अच्छी लगती है, तो जितना आप अपने फ्यूचर के बारे में जितना आप सोचेंगे तो मुझे लगता है आपके लिए उतना ही बेहतर है, और ये टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप अपने फ्यूचर पे फोकस करें, और आने वाला मुस्तकबिल जो है अपना अच्छा करना चाहिए। बिल्कुल, अपने टारगेट्स अचीव करने चाहिए। आप बताएं कैसे गुजर रही है, मजा आता है? यस। स्कूल जा रहे हो नहीं जा रहे? नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? लॉकडाउन की वजह से। तो लॉकडाउन तो अब खत्म होने वाला, स्कूल जाने को दिल करता है आपके, नहीं करता? यस, करता तो है हमारा, पर अब लॉकडाउन हो गया है। लॉकडाउन की वजह से। आप बताएं जी, इधर आगे आए, आपकी कैसी एक्टिविटीज गुजरी लॉकडाउन में, और पापा कैसे बिहेव करते हैं, को मारते तो नहीं? नहीं नहीं, पापा हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं और हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर हम ना मतलब डर रहे होते हैं कि कोई काम करने से, मगर पापा हमें सपोर्ट करते हैं कि आपने ये चीज अचीव करनी है। वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छी बात की है। आप बताएं, आपका स्माइली फेस है, बताएं कर्ज को पढ़ाई में भी कुछ ठीक है कि ऐसे ही है? ठीक हूँ। तो कैसे गुजरता है दिन सारा? अच्छा गुजरता है। कुछ और बताओ, पापा मारते तो नहीं है? महमूद साहब के चूंकि आप बेटे हैं, पापा मारते तो नहीं? नहीं, जब कुछ खत्म होता है तो पापा उसके बारे में टीच करते हैं। टीच करते हैं, वेरी और गुड। पढ़ाई के बारे में भी बताते हैं। आप बताओ भाई, कैसे गुजर रही हैं छुट्टियां, और कैसे पढ़ाई कैसी जा रही है? छुट्टियां बहुत अच्छी गुजर रही हैं, पढ़ाई हम कर रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हो गए हैं, इसलिए हम बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं। घर में ट्यूशन पढ़ते हैं घर में, और घर साहब आते हैं, हम घर पढ़ते हैं, और हमारे साथ हमें चीज नहीं आती वो हमें टीच करते हैं सारे। वेरी गुड। आप बताओ भाई, क्या बात करनी है आपने, बोलो। मैं 1 क्लास में हूँ। अच्छा, वेरी गुड, 1 क्लास में हूँ। इसने से बताना, बेटा बताओ कैसे, पापा से को गिला तो नहीं है? नहीं, तो पापा बहुत अच्छे हैं। और क्या करते हैं आप? और मैं पढ़ाई करता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। और ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं, अब आपके पास छोटी को संभालने की जिम्मेदारी भी है? नहीं, ये बस पकड़ी हुई है। वैसे ही पकड़ी है। आप बताओ बेटा, कैसी चल रही है पढ़ाई, और क्या चल रहा है? पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, और लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हुए हैं। पापा के बारे में बताओ, पापा कैसे प्यार करते हैं? पापा बहुत अच्छे हैं और प्यार भी बहुत करते हैं, और जहाँ मेरी गलती हो वहाँ मुझे गाइड भी बहुत ज्यादा करते हैं। वेरी नाइस। इधर आए भैया, आप तो बड़े प्यारे बने हुए हो, कैसा लग रहा है? पापा प्यार करते हैं, साथ चलते हैं, समझाते हैं, कैसे लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। मामा अच्छी लगती है, पापा? दोनों। एक का बताओ ना। पापा। ये देखिए जी, चोई साहब की जो फैमिली है, अल्लाह जिंदगी से सलामती दे। एक जो बिजनेस को संभालने के बाद घर को देखना बड़ा है, और महमूद साहब चूंकि रास्ते में थे, वो आ भी गए हैं। महमूद साहब से भी अब जानेंगे कि किस तरह से। लो सर, महमूद साहब आपको इजी आप दिखाई दे रहे हैं, और जैसे चोई साहब ने बताया कि जनाब अब सारा कुछ करने के बाद फिर रात की ड्यूटी भी थोड़ी सी करनी पड़ेगी, पर उन्होंने घंटा एक बताया जो कि मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो बाहर ज्यादा होती हैं रात को, जो मीटिंग्स जो मतलब चूंकि देखना पड़ता है बिजनेस को। क्या कहेंगे सर? सर, भाई साहब ने अगर घंटा बताया तो बिल्कुल मैं 1 घंटे के लिए ही घर से फरार होता हूँ। तो बकाया ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये छोटा सा गुलिस्तान है, और अल्लाह का शुक्र है कि घर पे आती हैं, रिफ्रेश हो जाती हैं, ऑक्सीजन मिलती है, उसके बाद फिर ताज़ा दम हो जाती हैं, फिर
जैसे कि आज साहब ने घंटा 2 घंटे बताए हैं, तो फिर अब ये घंटे 2 3-4 घंटे घंटे में भी जाएंगे। तो फिर घंटे 2 घंटे के लिए फिर चले जाते हैं। सारी बात कमिटमेंट होती है, और क्लाइंट हैं, क्लाइंट के साथ फिर कमिटमेंट को भी ऑन करना पड़ता है। क्योंकि ये तो 24/7 बिजनेस है ना आपका, चूंकि जब ट्रैवल कर रही है, आपकी ट्रैवलिंग चल रही है, और उसके साथ आपका बिजनेस ही कैसा है कि आपकी 24 घंटे का सर्कल है, वो मतलब बड़ा मुश्किल होता है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? सर, जैसे कि मैंने पहले आपको अर्ज की है ना कि क्लाइंट के साथ आपकी है कमिटमेंट, आपने कमिटमेंट को ऑन करना है। आपकी कमिटमेंट दिन को भी चल रही है, आपकी कमिटमेंट क्लाइंट के साथ डिनर पे भी है, तो वो भी आपने ऑन करनी है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप ऑफिस में बैठे होते हैं, ऑफिस के साथ चीज़ें, आप ऑफिस में बैठे चीज़ें आपकी क्लाइंट के साथ वो प्रॉपरली तरीके से वो डिस्कस हो नहीं पाती। तो फिर शाम को फिर बिल्कुल फ्रेश होके हम बैठते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस ज़रा थोड़ा सा टफ है, तो उसके ऊपर फिर मैप के ऊपर बैठ के वो रोड सर्वे हैं, वो सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर फिर वो सारी चीज़ों के ऊपर प्लान करना और उसको किस तरह से हमने कंप्लीट करना है। और हमारा क्योंकि रोड सर्विस का है, तो रोड सर्विस में हमें जब रोड सर्वे के हवाले से चीज़ों को प्लान करना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो वो एक फोकस वाला काम है। तो वो इसलिए जो है ना हमें शाम के टाइम ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स माइंड के साथ, रिलैक्स मूड के साथ ज़रा बैठना पड़ता है। चलें जी, ज़रा थोड़ा सा टाइम। बेस्ट ऑफ लक, आप बेहतरी की तरफ जाएं। चोई साहब, पेंटिंग्स तो बहुत अच्छी हुई हैं, अक्कासी की है, ताजमहल भी बना हुआ है, पर आपने ट्रक लाजमी बनवाया है, सर इसके बारे में बताया। ट्रक हमने आमिर भाई इसलिए बनाया कि ये हमने इस ट्रक से अपना सफ़र स्टार्ट किया था, और हम अपनी जो हमारी जो बेस लाइन है, हम अपनी बेस लाइन को नहीं भूलने हैं। तो इस बेस लाइन को हम देखते हैं रोज़ाना, सुबह शाम देखते हैं, और हमें प्राउड फील होता है कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और हमने अपनी चीज़ों को अपडेट किया है। इसके ऊपर हम अपने आप को बड़ा जो है ना वो लकी अल्हम्दुलिल्लाह साबित हमने किया है, और हम खुशकिस्मत भी समझते हैं। तो साहब, महमूद साहब तो आ गए हैं, चूँकि घंटे से 2 घंटे पहले हैं, 3-4, और हम उम्मीद करते हैं इसी तरह मसरूफ़ रहें और आपने बिजनेस को बढ़ाते रहें। सर, पीकेजी ग्रुप ऑफ कंपनी की कामयाबी का राज आप आम ट्रांसपोर्टर को भी बताएं, ताकि वो भी वो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ सकें। सर, पीकेजी ग्रुप ऑफ कंपनी का जो राज है यही है कि ये सिंपल सी चीज़ें हैं। 3-4 मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि आप ईमानदारी से काम करें, आप लगन से काम करें, आप इसमें मेहनत करें, और दूसरों को आप साथ लेके चलें, अपने एम्प्लॉइज़ को साथ लेके चलें, आप अपने घर वालों को साथ लेके चलें, और किसी का आप दिल ना दुखाएं, और अपनी चीज़ों को जिस तरह अल्लाह ताला आपको चीज़ें अपनी अपडेट आपकी होती हैं, अपनी आप बिज़नेस को भी उतना ही अपडेट करें। लोग पैसे कमाते हैं लेकिन वो जो है किसी गलत कामों में निकल जाते हैं। हमारे अक्सर इस तरह के भी भाई हैं, लेकिन यह है कि वो जितना अपने आप चीज़ों को अपडेट करेंगे उतना ही आप जो है ना आसानी अल्लाह ताला आपको अता फरमाएंगे। चौधरी महमूद साहब, सिंगल लाइनर क्या पैगाम देंगे? सर, पैगाम यही है कि अपने आप को पॉजिटिव रखें और सिंसियर रहें। जी बिल्कुल, अपने आप को खालिस रखें बुनियादी तौर पर, और पीकेजी ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो कामयाबी का राज है वो इत्तेफाक, भाईचारा और लगन के साथ मेहनत करके एक एम्पायर खड़ी करने का नाम है। चौधरी मोहम्मद खलील की आपने दास्तान भी सुनी, चौधरी मोहम्मद महमूद की भी आपने सुनी, दीगर जो इनके फैमिली मेंबर्स हैं उनकी भी आपने कामयाबी का राज सुना है, और उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन को ये तमाम तर मामला पसंद भी आए होंगे, नाज़रीन देखने वालों को भी पसंद आएंगे, और इसी तरह हम कहते हैं कि कामयाबी खालिस बनकर ही मिल सकती है। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान आमिर सलामत को। अल्लाह हाफ़िज़।